جی، پروگرام بریکنگ بیریئرز میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میرا نام ہے عالیہ شاہ اور ہم اس وقت ایک بہت ہی اہم ٹاپک پر بات کریں گے۔ ہوا کچھ یوں ہے کہ پاکستان کے جو 16 اسکالرز ہیں، علماء ہیں، یعنی آپ مولوی حضرات بھی کہہ سکتے ہو، علماء بھی ان کو بول سکتے ہیں۔ علماء نے ایک فتویٰ جاری کیا ہے اور وہ فتویٰ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے تئیں خود سے ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ جہاد کا اعلان کر دے یا جہاد کا فتویٰ دے دے یا کہے کہ یہ جہاد ہے کسی بھی چیز کو اور کہے کہ جہاد کرنا شروع کر دے۔ یہ تقریباً کہا جا رہا ہے کہ کوئی 14 صفحات پر 14 پیجز ہیں اس کے، اور اس میں اسلامی ریاست کے سربراہ یعنی جو صرف ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہوگا اس کی یہ ریسپانسبلٹی ہے کہ اگر وہ کوئی ایسا فتویٰ دینا چاہتا ہے یا کچھ اس طرح کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ لوگوں کے درمیان عدل قائم کرنے اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ جو ٹی ٹی پی ہے اس کے، کیونکہ امیر مفتی نور ولی محسود جو ہے انہوں نے پاکستانی علماء کے نام جاری ایک ویڈیو پیغام میں جو ہے جہاد کے حوالے سے رہنمائی بھی مانگی تھی۔ اچھا، اس سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ ٹی ٹی پی نے جہاد کے فتوے بھی دے رکھے ہیں اور یہ کہا رکھا ہے کہ یہ جہاد ہے جو پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو اس تمام سینیریو پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں، کینیڈا سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں بیرسٹر حامد باشانی صاحب، جو کہ ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں اور آپ ان کو مختلف پروگرامس میں دیکھتے ہیں۔ بیرسٹر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ مائی شو۔ سر، میرا پہلا سوال تو آپ سے یہی ہوگا، یہ جو سینیریو آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا کہ یہ فتویٰ جاری ہوا ہے، اس کی کافی ڈیٹیلز ہیں، لیکن پہلا سوال تو یہی ہے کہ ہمیں اب یاد آیا یہ کہنا کہ جس وقت ٹی ٹی پی حملہ آور ہے۔ دیکھیں جی، یہ بات آپ کی بالکل درست ہے، اور یہ جو فتوے کی اپنی جو درستگی ہے اور اس کی جو امپارٹنس ہے اسلامک جیورسپروڈنس میں اور اسلامک شرعیہ میں، اس کی حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس طرح کا فتویٰ جو ہے وہ بے شمار علماء دین اور بڑے بڑے جو مانے ہوئے مشہور عالم لوگ ہیں وہ ماضی میں دے چکے ہیں۔ اس پہ اگر آپ کہیں کہ ہزاروں میں نہیں بلکہ لاکھوں میں اگر کہیں کہ فتوے موجود ہیں تو یہ کوئی مبالغہ نہیں ہوگا، چونکہ اس پہ گزشتہ 200 سال سے جو ہے نا وہ مختلف مکاتب فکر کے مختلف جو علماء کرام آپ ان کو کہہ لیں یا کلیرکس کہہ لیں، وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ بیسیکلی انگریزوں کے زمانے سے پہلے سے جو ہے وہ بر صغیر میں ایک ڈیبیٹ سٹارٹ ہو گیا تھا، تو اس وقت انگریزوں کے زمانے میں بھی کچھ لوگوں نے فتوے دیے تھے، اور یہ اس لیے لوگوں کو ریمائنڈ کرانا ضروری ہے کہ اس وقت ان کے درمیان بحث جو ہے وہ دارالحرب اور دارالامن کی چل رہی تھی۔ دارالحرب جو ہے وہ کہتے ہیں ایک ایسی جگہ جہاں پہ جنگ ہو رہی ہے، اور دارالامن جہاں پہ امن ہے۔ تو کیا ہندوستان جو ہے وہ دارالحرب ہے یا امن ہے؟ چونکہ ان کی تشریح یہ تھی کہ جہاد جو ہے وہ حکمران طبقات کے خلاف صرف ایسے ملک میں جائز ہے جو دارالحرب کی ڈیفینیشن میں آتا ہو۔ پھر اس کی ایک لمبی تفصیل آ جاتی ہے جو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، چونکہ جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں وہ آپ کہیں نیچے اس میں اپنے اس میں پوسٹ کر دیں اس فتوے کی اوریجنل، تو وہ لوگ خود ہی پڑھتے رہیں گے۔ لیکن یہ جو کنٹیکسٹ میں بیان کر رہا ہوں اس کو اس طریقے سے میں بیان کر رہا ہوں۔ پھر دارالعرب کی انہوں نے نشانیاں بتائی ہوئی تھی کہ مثلا حکومت جو ہے وہ آپ کو عبادات نہیں کرنے دیتی، آپ کے مذہبی پابندیاں ہیں وغیرہ وغیرہ، لمبی لسٹ ہے۔ لیکن مختصر بات یہ ہے کہ اس فتوے میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ فتویٰ جو ہے، میرے کہنے کا مطلب ہے، بے شمار دفعہ جاری ہوا، لیکن اس میں نئی بات یہ ہے جو لوگ نہیں سمجھتے کہ فتویٰ جاری ہو گیا تو پتہ نہیں کیا قیامت آ گئی۔ حقیقت میں نے یہ جو ریفرنس دیا اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس طرح کے فتووں کو وائلیٹ بہت برے طریقے سے کیا گیا۔ خود جو ہے وہ پاکستان میں مولانا مودودی نے ایک بڑا جاندار قسم کا فتویٰ جو ہے اس پہ دیا تھا کشمیر میں لڑائی کے حوالے سے، جب کشمیر کے اندر لڑائی چل رہی تھی 47-48 میں، تو انہوں نے جو ہے اس میں کہا تھا کہ یہ کشمیر میں جو ہے جو لوگ لڑائی کر رہے ہیں ان کو یہ اختیار نہیں ہے، چونکہ جو اعلان جنگ ہے یا اعلان جہاد ہے اس کا اختیار صرف امیر کو حاصل ہے، جیسے کہ ان لوگوں نے فتوے میں کہا کہ جو آپ کا الیکٹڈ اور سلیکٹڈ اور جو بھی طریقہ کار ہے، جو آپ کا ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے اور ہیڈ آف دی آپ کا جو ڈسپنسیشن جو بھی آپ چلا رہے ہیں، تو اس کو اختیار ہے۔ ہر آدمی تو اعلان نہیں کر سکتا کہ ہتھیار اٹھا کے تو بھاگنا شروع ہو جائے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ سب سے زیادہ اس کی خلاف ورزی کشمیر کے اندر مولانا مودودی کے پیروکاروں نے کی اور ریپیٹڈلی کی، اور کشمیر کے اندر جو پراکسی وار ہوئی، جو ملیٹنسی ہوئی، جو اسلام کے نام پہ وہاں پہ قتل و غارت گری، خون خرابہ ہوا، اس کے پیچھے اس طرح کے بہت لوگ، خود ان کی اپنی جماعت انوالو تھی،
اور آل دو کہ جماعت نے اپنے نام سے یہ کام نہیں کیے، لیکن انہوں نے دیگر ناموں سے آؤٹ فٹس کریٹ کیے درجنوں کی تعداد میں، جن کو جماعت اسلامی کا شیلٹر اور ان کے فائنینسنگ اور ان کی جو ہے حمایت حاصل تھی، جو خون خرابے میں شامل تھے، جس کے نتیجے میں کشمیر میں یہ سب کچھ جو ہے وہ ہوا۔ اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان میں ہر وقت جب کوئی اس طرح کی کوئی جہادی قوت انوالو ہوتی ہے تو حکمران طبقات جو ہیں وہ کچھ علماء کرام تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن علماء سے مل کے تو فتوے لے لیتے کہ لیں جی یہ جو فتویٰ آ گیا جی، اور ہم نے بے شمار فتوے اپنی ریسنٹ ہسٹری میں دیکھے ہیں۔ آپ نے فتوے اس وقت بھی دیکھے ہوں گے جب سوات پہ طالبان نے قبضہ کر لیا تھا، دو طرفہ فتوے تھے، ان کے جو حامی تھے وہ فتوے دیتے تھے کہ یہ بڑا جسٹیفائیبل اور اپریشیٹیبل قسم کا کام ہے، دوسرے کہتے تھے کہ وہی یہ جو فتویٰ ہے کہ یہ کام تو صرف امیر کا، اور امیر سے مراد جو ہے وہ صدر حکومت یا وزیر اعظم یا جو بھی ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے لیجیٹیمیٹلی اس کا ہے۔ تو اب آ کے یہاں پہ بات پہنچ گئی۔ اب بنیادی طور پہ اس میں اگر ہم یہ نہ کہیں کہ یہ حکومت کی ریکویسٹ پہ یہ فتویٰ جاری ہوا تو یہ بھی غلط بات ہے۔ ظاہر ہے اس میں حکومت کا یا جو بھی رولنگ ایلیٹ ہے اس کا ڈیفینیٹلی ہاتھ ہے، اور اس میں اگر ہم یہ کہیں کہ یہ فتویٰ درست ہے نہ کہیں تو یہ بھی زیادتی ہے، چونکہ اس فتوے میں بحث یہ نہیں کہ جہاد کون کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے خلاف یہ فتویٰ جاری ہوا ہے ان لوگوں کو کوئی رائٹ نہیں پہنچتا کہ وہ ہتھیار اٹھا کے تو لوگوں پہ دہشت گردی کے ذریعے، جبر کے ذریعے، قتل و غارت گری کے ذریعے اپنے نظریات یا خیالات، ایون یہ سوچنا جس کی بنیاد پہ آپ ایک گروہ بناتے ہیں کہ میرے خیالات اور نظریات دوسرے سے مقدس ہیں اور دوسرے سے معتبر ہیں، اس لیے میں طاقت کے زور پہ دوسروں کو یہ مجبور کرتا ہوں کہ وہ اس کو تسلیم کریں، یہ اٹ سیلف جو ہے ایک غیر اسلامی اور غیر قانونی اور غیر اخلاقی حرکت ہے، اس میں فتویٰ موجود ہو یا نہ ہو۔ لیکن اگر پلس پوائنٹ ہے یہ فتویٰ تو ڈیفینیٹلی ہے، لیکن اس میں آپ کو یہ خبردار کر دوں کہ اس طرح کی حرکات سے یہ فتوے ایک سیکٹ کے دوسرے کے خلاف یا پرو گورنمنٹ ملاؤں سے اینٹائی گورنمنٹ ملاؤں کے خلاف فتوے لینے سے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا۔ یہ عوام کا معاملہ ہے، پختونخوا میں ایک زبردست قسم کی ایک انجسٹس ہے اور ایک طرح کی خوفناک طریقے سے نازک سچویشن جس کو پاکستانی لینگویج میں کہتے ہیں وہ موجود ہے پورے پختون بیلٹ جو بیلٹ ہے اس کے اندر۔ تو جب تک آپ اس کو صحیح طریقے سے ایڈریس نہیں کرتے آپ کسی طرح کی بھی دہشت گردی کو یا ریزسٹنس کو فیس نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے یہ فتویٰ ان کے لیے ڈیفینیٹلی ایک ہیلپ فل ضرور ہوگا، لیکن یہ حل نہیں۔ ٹھیک، اچھا اس میں کچھ اگر آپ کے سامنے ڈیٹیلز رکھے گئے تو وہ بھی تاکہ اس سے تھوڑی سی ہمیں رہنمائی بھی مل جائے گی اور ہمیں تھوڑا بہتر بھی ہو جائے۔ اس میں یہ بھی بات کہی جا رہی ہے کہ وہ جو میں نے آپ کو بتایا نور ولی محسود کی ٹی ٹی پی کی طرف سے جو ایک ویڈیو آئی ہے وہ 3 منٹ 31 سیکنڈ کی جو ویڈیو ہے جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر جو وہ فتووں کی روشنی میں جو انہوں نے جہاد شروع کر رکھا ہے اس میں اگر کوئی کمی بیشی نظر آتی ہو، اس فتوے میں کوئی کوتاہی ہو یا کوئی اپنا جہادی قبلہ ہم نے تبدیل کیا ہو تو علمی دلائل کی روشنی میں جو ہماری رہنمائی فرمائے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کو باقاعدہ ان کو مخاطب کر کے تو نہیں کہا گیا، لیکن انڈائریکٹلی یہ جو فتویٰ نکالا گیا ہے یہ اسی کے جواب میں ہے۔ اچھا اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جو مخاطب کے بعد علماء نے پشاور کے ایک شہری محمد زاہد خان کے 7 سالوں کے جوابات جو ہیں وہ اس کے اندر فتوے کے طور پر جاری۔ میں اس سے یہ نہیں کہہ رہی سر کہ یہ غلط ہے، میں سیکنڈ کر رہی ہوں کہ اگر ٹی ٹی پی کے خلاف اس طرح کی کوئی بات کی گئی ہے کہ آپ جہاد نہیں کر سکتے، بالکل صحیح، بہت یہ صحیح بات ہے۔ میرا تو اعتراض اس بات پر ہے کہ اتنے عرصے 75 ایئرز میں جو یہاں پر فرقہ وارانہ فسادات ہوتے ہیں، جس طریقے سے آپ لوگوں پہ ملا حضرات اور مختلف فرقوں کے لوگ فتوے لگاتے رہے علماء اور مولوی، اور اس کے نتیجے میں مائنورٹی سمیت، یعنی کہ آپ کسی بھی مائنورٹی کا نام لے لیں، ہندو، کرسچنز، احمدیز، ان کے خلاف جس طریقے سے فتوے لگتے ہیں، مارے جاتے رہے اور اپنے بھی مسلمان جو ہیں وہ اس میں مرتے رہے، اس وقت ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا۔ لیکن اب جو ہے جب پتا چلا کہ یہ کتنا بڑا ایک دیو ہے تو پھر آپ نے یہ فتویٰ لگایا۔ اگر وہ کر لیتے پہلے تو کیا ہم اس سے بچنا چاہتے؟ نہیں، یہ بات آپ کی 100% درست ہے۔ صرف ٹائمنگ کا مسئلہ ہی نہیں ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے حالات کو اس طریقے سے اس سمت میں لے گئے، اس نیج پہ لے گئے کہ آپ کو مذہب کا ہی استعمال کر کے تو پھر اس کو فیس کرنا پڑا۔ یہی تو شروع دن سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ مذہب کو استعمال کر کے
تو اس طرح کے مسائل جو ہیں وہ حل نہیں کر سکتے. یہ دونوں طرف سے مذہب استعمال ہو رہا ہے نا. اس طرف سے تو وہ لوگ جو دہشت گرد ہیں وہ تو جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ اپنے فرمودات اور خیالات جو ہیں ان کو سپیریئر ثابت کرنے کے لیے ظاہر ہے بندوق کا جو ہے وہ سہارا لے رہے ہیں. اور اس طرف سے بھی مذہب کے نام پہ ایک فتویٰ جو ہے وہ ایشو ہو گیا. تو یہ میرے کہنے کا مطلب ہے یہ ایک ایسا ویشیس سائیکل ہے جس سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. لیکن اس سے یہ بات آپ کی درست ہے کہ اس حقیقت سے تو انکار نہیں ہے کہ یہ فتویٰ جو ہے وہ بالکل جائز ہے اور یہ ڈیفینیٹلی کسی حد تک جو ہے ان کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوگا جو دہشت گردی کو فائٹ کر رہے ہیں. لیکن کنفیوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب بنیادی طور پہ اس کے روٹ کازز کیا ہیں؟ آخر یہ کون لوگ ہیں جو ٹی ٹی پی والے ہیں جن کا 6 مہینے پہلے تک تو آپ بالکل جو ہے وہ بیڈ فیلو ہو گئے تھے اور آپ نے ایک معاہدہ سائن کر کے تو ان کو ایمنسٹی دے دی تھی کہ جناب یہ تو ہمارے لوگ ہیں اور ہم مل جل کے کام کریں گے. بلکہ آپ نے تو یہ اعلانات کر دیے تھے کہ ہم ان کو پولیٹیکل جو ہے پروسیس میں لے کے آ رہے ہیں اور ان کو آہستہ آہستہ ہم نیوٹرلائز کر کے تو سیاسی لیڈر بنا دیں گے, جو کہ آپ نے بنایا بھی. اس طرح کے پہلے بہت ساری مثالیں موجود ہیں. تو پھر آخر اچانک ایسی کیا سچویشن پیدا ہو گئی جس کی وجہ سے انہوں نے بندوق اٹھا لی اور آپ جو ہے وہ لڑنا شروع ہو گئے؟ ظاہر ہے اس کا تعلق آپ کی افغان پالیسی سے ہے جو کہ ایک فیلڈ قسم کی افغان پالیسی ہے. کیونکہ اگر آپ کی افغان پالیسی میں 1% بھی کوئی سکسس کا کوئی شائبہ تک ہوتا تو یہ سچویشن ہی کریٹ نہیں ہو سکتی تھی. چونکہ افغانستان میں جو لوگ بھی حکمران ہیں آلدو کہ ان کی لیجیٹیمیسی کو ہم نہیں مانتے لیکن آپ مانتے ہیں, گورنمنٹ آف پاکستان اس کو اگر لیگلی نہیں مانتی تو پریکٹیکلی مانتی ہے. لیکن اس ماننے کے بدلے میں کم از کم منیمم تو یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ آپ وہاں پہ دہشت گردوں کو شیلٹر نہ دیں یا ان کو اس طرح فری رومنگ اور فری ٹریننگ اور فری جو ہے وہ موومنٹ آپ نہیں دے سکتے. تو پھر بھی کوئی بات ہوتی کہ آپ نے پوری دنیا سے پنگا لے کے تو جن آپ اسلامک فنڈامنٹلسٹ اور انتہائی بروٹل قسم کی قوتوں کو تسلیم کرانے کے سفر پہ نکلے تھے, انہوں نے خود ہی آپ کے خلاف جو ہے دہشت گردوں کو وہاں پناہ دے کے تو ایک بہت بڑی قوت بنا کے تو آپ کے سامنے جو ہے وہ کھڑا کر دیا. تو یہ آپ کی جو فیلڈ افغان پالیسی ہے ایک طرف اس کا یہ ہزار ہے جو میں یہ کہہ رہا ہوں. دوسرا میں اس لیے اس کے خلاف ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہسٹوریکلی حکمران طبقات مذہب کو یوز کرتے رہے فتویٰ ڈیکری کے نام پہ جو ہے وہ مذہب کا غیر ضروری اور بالکل نامناسب استعمال جو ہے وہ کرتے رہے ہیں ایک. اور دوسرا جو یہ ملائیت ہے خود اٹسیلف جو کلیریکزم ہے یہ بھی اس طرح جو ہے کل تک انہوں نے جب افغانستان میں یہ خون خرابہ ہو رہا تھا تو یہی لوگ تھے جن کے فتوے آپ دیکھ لیں کہ جنہوں نے اس کے حق میں فتوے دیے تھے. کون سا امیر تھا جس نے اعلان کیا ہوا تھا افغان جہاد کا؟ وہ تو یہی ڈیفرنٹ قسم کے گروپ تھے جنہوں نے وہ کیا. پیچھے ہسٹری میں جائیں سر سید احمد خان سے لے کے 700 فتویٰ تو انہوں نے صرف سر سید احمد خان کے خلاف سے بھی اس لیے لگا دیا تھا کہ وہ عقل اور ہوش کی بات جو ہے وہ کہنے سننے کی بات کر رہے تھے. ہندوستان میں یہ سارا جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو مثال دی اور اب بھی یہ ہو رہا ہے انڈیا میں, پاکستان میں, بنگلہ دیش میں. یہ جو کلیرکس ہیں ان کا اب بھی یہ رجحان ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مذہب کے اجرا دار ہیں اور یہ جو کچھ کہہ دیں گے وہ ایک طرح سے قرآن کا حرف بن جائے گا جو کہ کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے. اور ڈیفینیٹلی اگر یہ لوگ اس کو نہیں مانتے, جو کہ نہیں مانیں گے چونکہ ان کے اپنے علماء کرام ہیں جو ان کی ساری پروسیس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ وہ مذہب کو مذہب سے جو ہے وہ لڑا کے تو ایک ایسا اپنا فیلئر جو ہے اس کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ اس وقت گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے جو بھی اس کو لیڈ کر رہا ہے, جو بھی قوتیں ہیں. پہلی بات ہے اس وقت تو یہ معلوم کرنا ہی بہت مشکل ہے چونکہ جو سچویشن اس وقت پختونخوا میں چلی جا رہی ہے اس میں یہ تو الزام لگا رہے ہیں کہ وہاں کی جو گورنمنٹ ہے وہ اصل میں جو ہے وہ ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے. کہ یہ اتنا بڑا سیریس قسم کا چارج ہے, یہ خوف سے ان کے خوف سے فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے یا ان کے ساتھ ان کے کوئی رشتے ہیں یا جو چیز ہے. لیکن جب آپ یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کو آپ یہ جو اب نیا ٹرم دے رہے ہیں اس ٹرم میں تو یہ انٹر گورنمنٹل جو
لڑائی ہے، جو سول وار کی سچویشن ہے مختلف فرقوں اور مذہبی جو ہے وہ اسکول آف تھاٹس کے درمیان اور مختلف ایتھنک گروپس کے درمیان، آپ اس کو جو ہے وہ انٹینسیفائی کر رہے ہیں۔ دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو نئی سوچ وہاں پہ ڈیولپ ہو رہی ہے پختونخوا میں، وہ شمال سے بلوچستان سے لے کے تو پختونخوا تک اور آپ کی میاں والی ساؤتھ میں ادھر تک چلے جائیں، تو یہ سارے جو گروپس پختون سپیکنگ لوگ ہیں وہ گروپ اپ ہو رہے ہیں کسی ایک جھنڈے یا کسی ایک گروپ یا کسی ایک پارٹی کے بینر تلے، جس میں کہ وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم مل جل کے تو افغان جو اس ایک صوبہ بنائیں جس کا نام افغانیہ رکھا جائے، تاکہ ہم پشتون سپیکنگ لوگ جو ہمارے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے اس کا مل جل کے مقابلہ کر سکیں۔ وہاں پہ ایک سوچ ہے۔ دوسری طرف منظور پشتین جیسے لوگ ہیں، جو اے این پی جیسی پارٹیاں ہیں، بہت سارے وہاں پہ فیکٹرز ہیں۔ تو آپ ان سارے فیکٹرز کو ایک طرف کر کے تو آپ جو ہے وہ فتووں کے ذریعے اگر سمجھتے ہیں کہ مولوی ورسز مولوی یا جہادی ورسز جہادی ایک لڑائی شروع کر کے آرٹیفیشلی اس کو انفلیٹ کر کے تو لوگوں کو جو ہے وہ اس پہ لگا دیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا آسان نہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں ایک دو پوائنٹ بڑے اہم ہیں جو میں آپ سے پوچھنا ضرور چاہوں گی۔ ایک تو یہ کہ جو میرے سامنے ابھی تک ڈیٹیلز موجود ہیں، بلکہ میں دیکھ رہی تھی کئی جگہوں پر اس کی ڈیٹیلز آئی ہوئی ہیں، اس میں جیسے کہ جیو بھی ہے، انڈیپینڈنٹ اردو بھی ہے، اور اس کے علاوہ جو دیگر ہیں جیسے کہ ڈی ڈبلیو اور پاکستان کے جتنے بھی ہیں وہاں پر موجود ہیں۔ اچھا، اس میں کچھ جو مجھے یہ نظر آ رہا تھا کہ جیسے یہ کہا گیا جمہوریت کے حوالے سے علماء کرام نے اپنے فتوے میں واضح کیا ہے کہ جمہوریت جس کی بنیاد عوام کی حکمرانی ہے، اسلامی تعلیمات کی روح سے غلط ہے، کیونکہ اسلام کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کے عقیدے پر ہے۔ تاہم اگر کوئی شخص پارلیمنٹ کے فیصلوں کو قرآن و سنت کے مطابق قرار دے تو اس کو کفر یا گمراہی نہیں کہہ سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ یعنی مغربی جمہوریت ہے جو ہے وہ اس کا جھونگا تو اس کو نہیں لے رہے، اس کو اس طریقے سے کہہ رہے ہیں۔ اور ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ جو سربراہ ہے یعنی ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے، وہ جو کہہ رہا ہے اس کے آپ اگر خلاف جائیں گے تو آپ جو ہے یہ اس کو نہیں مانا جائے گا، تو پھر اس کے اوپر جو ہے یہ فتویٰ آپ کے اوپر لاگو ہوگا۔ اچھا، اب اس کو بھی آپ بیان کیجیے گا۔ ساتھ ہی میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ عمران خان جس طریقے سے اپنی کیمپین لے کر چل رہے ہیں، وہ تو کہتے ہیں امر بالمعروف، ان کی کیمپین کا نام یہ ہے، وہ کہتے ہیں جہاد، وہ اپنے جلسوں میں یہ کہتے ہیں کہ نوجوانوں کو کہ یہ جہاد ہے، تم جہاد میں آؤ، اگر تم نے جہاد نہیں کیا تو تم سے سوال ہوگا قبر میں۔ تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ پھر اس پہ بھی لاگو ہوتا ہے؟ نہیں، یہ بہت زبردست بات ہے جو اب آپ نے کی ہے، جو پوائنٹ آپ نے اٹھایا اسی پہ میں زور دے رہا ہوں کہ مذہب کے خلاف استعمال یا مذہب کا سوسائٹی کے کسی بھی جو ہے انوانٹیڈ یا ناپسندیدہ عنصر کے خلاف استعمال الٹیمیٹلی آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ یہ جو آپ نے مثال دی کہ انہوں نے ایک طرف تو فتویٰ دے دیا کہ جی امیر کی حکم کے بغیر جہاد نہیں ہو سکتا، لہذا آپ کا جہاد غلط ہے، لیکن ساتھ میں اپنے دل کی اصل بات بھی باہر لے کے آ گئے کہ یہ مغربی جمہوریت جو ہے یہ بھی فراڈ ہی ہے۔ تو اس میں جب تک جو ہے وہ ان کی مرضی کی اس میں ٹویسٹ اور ٹرن اور ٹچ نہ ہو، اس وقت تک یہ بھی ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب سے بڑی غلطی تو یہ کر رہے ہیں کہ ایک مانسٹر کے خلاف دوسرے کو لے کے آ رہے ہیں۔ آپ ایک ایسی سچویشن کریٹ کر، اور یہی تو ہوا ہے پاکستان میں۔ اب پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم جو ہے وہ دہشت گردی آئی کہاں سے کہ جب آپ نے ون گروپ آف پیپل، ایک ایتھنک گروپ کو، ایک ریلیجس سیکٹ کو، ایک جو ہے وہ کسی جہادی گروپ کو دوسرے کے خلاف استعمال کیا، اور آپ کی جو کلاسیفیکیشن یہ رہی کہ یہ اچھے ہیں اور وہ برے ہیں، یہی تو اسی وقت ہو رہا ہے کہ دوسری طرف یہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں وہ خود جمہوریت کو ہی نہیں مانتے، تو ان سے فتویٰ لے کے آپ بغلیں بجا رہے ہیں کہ دیکھیں جی وہ یہ غلط ہیں۔ آپ کو اس جسٹیفیکیشن کی کیا ضرورت ہے؟ اس کائنات میں ایک آدمی مجھے بتا دیں جو اس بات کو جسٹیفائی کرے کہ یہ جو ٹی ٹی پی کر رہی ہے یہ درست کر رہی ہے۔ یہ تو ایکسیپٹڈ ٹروتھ ہے، یہ کسی بھی طریقے سے اس میں کوئی تقاضا ہی نہیں، تو آپ کو اس کے جو ہے وہ اسلام کی روح سے یا کسی فتوے کی روح سے پکا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلی بات جس پہ میں بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے۔ اور اسی طریقے سے اصل میں یہ ریلیجسلی موٹیویٹڈ فورسز جو ہیں ان کو جو ہے وہ اپنا لچ تلنے کا موقع ملتا ہے، جو کہ وہ تل رہے ہیں پاکستان میں مختلف شکلوں میں، اور پھر وہ ایسی ایک لارجر دین لائف کریکٹر بن کے سامنے آتے ہیں کہ آپ ان کو روک ہی نہیں سکتے۔ آپ ان کے آگے جو ہے وہ گھٹنے ٹیک دیتے ہیں یا ان کے پاس جا کے پیسے بانٹ بانٹ کے تو ان کے پاؤں لے پکڑ پکڑ کے تو آپ ان کو واپس اپنے جو ہے
हाइड आउट्स में भेजते हैं। रहा सवाल ये जो साथ में आपने साबिक वजीर आजम की बात की कि उनका अमर बिल मारूफ और नई अनमनकर और इस तरह, ये पहली बात ये है कि सबसे ज्यादा मजहब को अगर गुज़श्ता 5-7 सालों में किसी शख्स ने यूज किया तो ना वो कोई मजहबी पार्टी है, ना वो कोई उलमाए कराम है, ना वो कोई क्लैरिक है, बल्कि वो ये आदमी है जिसको आप इमरान खान कहते हैं। उन्होंने इतने ब्लंट तरीके से इस मजहब को इस्तेमाल किया है कि इसकी कोई मिसाल पाकिस्तान की तारीख में मिलती ही नहीं है। इवन जो बाकायदा मौलानास थे उन्होंने भी कभी इतनी डिठाई से जो है वो मजहब को इस्तेमाल नहीं किया कि आप जो है वो मेरे साथ हैं तो ये अमर बिल मारूफ है, तो मेरे साथ नहीं है तो आपके खिलाफ जो है वो कुफर का फतवा भी दिया जा सकता है। इस हद तक इस एक्सट्रीम पे आप चले गए तो उसमें तो फिर बाकी क्या रह जाता है, कोई बहुत बड़ा दावा करना ही बाकी रह जाता है ना कि मैं मुझे कोई किसी मुकद्दस हस्ती ने अपॉइंट किया हुआ है, मेरे पीछे कोई ऐसी हस्ती मौजूद है जो मेरी गाइडेंस मुझे देती है कि पाकिस्तान के लोगों को निजात दिलाओ, उनको अजाब से निकालो, उनको मुसीबतों से निकालो। और इसका मतलब है कि मैं कोई पूरा असरार कुव्वतों का मालिक कोई हूं जिसका किसी मारवा किस्म की कुव्वतों के साथ कोई ताल्लुक है, तो ये चीज तो पाकिस्तान को ले डूबी। अब दूसरी तरफ आप देखते नहीं हैं, आपने कल जिनीवा में दुकान खोल के आप बैठे हुए थे, पूरी दुनिया में आपने जो है वो गुज़श्ता 3 महीने की जदोजहद के बाद जो लोग जमा किए और जो पैसे आपने लिए उसकी कारकर्दगी देखें, हालांकि बहुत बड़ा जस्टिफाइबल काज है। ये कोई पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये लोगों का मसला है, अवाम का, जो डूब गए, जिनके घर डूब गए, जो मसाइब का शिकार है, उनकी मदद का। तो उनकी मदद से कोई इसलिए इनकार नहीं कर सकता कि पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक फेलियर क्या है या उनकी पॉलिसीज में कितना ज्यादा जो है वो एक्सट्रीमिज्म है, चूंकि लोग देखते हैं कि भाई ये तो आम डूबे हुए लोग हैं बेचारे। तो उसमें आप देखें आपको मिला क्या है जिसपे आप जो है वो एक बार फिर तालियां बजा रहे हैं। टोटल अमाउंट आप देखें, इसको जनरल ज़िया की ज़मान में आप पीनट कह सकते हैं कि आइंदा 5 सालों में अगर आपको $8 बिलियन मिलेगा, जिसमें से कम 6 बिलियन डॉलर तो कर्ज है, जिसमें से आप $4 बिलियन जो इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक का निकाल दें, क्योंकि जाहिर है बैंक तो इमदाद नहीं दे रहा है ना, बैंक तो कर्ज दे रहा है। इसी तरह आप आलमी बैंक का जो वर्ल्ड बैंक का 2 बिलियन निकाल दें, इस तरह आप देखें तो बाकी बचता कौन है सिवाय फ्रांस के, जिसने गालिबन $395 बिलियन आपको दिए। और आप अपने करतूत देखें कि 6 महीने साल पहले आप इस बात पे गौर करना शुरू हो गए थे कि हम फ्रांस के सफीर को ही जो है वो किक मार के यहाँ से निकाल देते हैं। सबसे ज्यादा पैसे फ्रांस ने दिए 395, बाकी कोई 1 मिलियन से ऊपर तो गया ही कोई नहीं। ना यूरोपियन यूनियन गई, ना जर्मनी गया, ना यूएस एड गई, ना चाइना गया। 100 मिलियन के फिगर को मुश्किल से उन्होंने टच किया। तो क्या आप लोगों ने गौर किया कि फ्रांस ने 395 किस बुनियाद पर दिया? और ये वही फ्रांस है जिसके खिलाफ फतवों के हमने जो है एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया था। इसीलिए मैं कहता हूं कि पाकिस्तान को अगर इन मसाइब से निकलना है, इस नाइटमेयर से निकलना है, तो उनको ये जो मजहबी जुनून है इसको मजीद फैलाने के बजाय इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक। वैसे साहब आपकी इसके ऊपर इतनी मालूमात हैं और इतनी आपके पास नॉलेज है इसकी कि हम इसके ऊपर अगला 1-2 घंटे भी बहस कर सकते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे नुकात हैं, इसके ऊपर हम देखेंगे और भी इसके ऊपर बात करेंगे। ये जो फतवा आया है और बहुत अहम टॉपिक, तो आपसे इजाजत चाहूंगी और बल्कि थैंक यू सो मच कि आपने मेरे प्रोग्राम में शिरकत की। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू जी, आपका शुक्रिया।